علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بسم ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلوات کے بعد میرے اور ہم سب کے محترم و محتشم معزز اساتذہ کرام، جن کی بدولت، جن کی شفقتوں اور محنتوں کی بدولت آج میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنا، یہ سب میرے اساتذہ کرام کی شفقتوں کی بدولت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ چمکتے دمکتے ستارے اسی ادارے کے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو مہک صداقت کی، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو چمکتے دمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ میرے اساتذہ کرام کی محنتوں اور شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو حسن باکمال عطا فرمایا۔ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو آپ پر جان نشاور کر دیتا، اگر کوئی کافر دیکھتا تو وہ بھی کلمہ گو ہو کر مسلمان ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، اسی سلسلے میں علامہ زرقانی علیہ الرحمہ ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر مضافات کی طرف تشریف لے گئے۔ میرے آقا کریم نے دیکھا ایک قافلہ ہے جنہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، ان کے پاس سرخ اونٹ ہے۔ میرے آقا کریم کو وہ سرخ اونٹ پسند آیا، کیا عظیم اونٹ ہے، کیا مقدروں والا اونٹ ہے جو میرے آقا کو پسند آیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے قافلے والو، کہ یہ تم اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب میرے آقا نے پوچھا تو کہا ہاں ہم یہ اونٹ بیچتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے قافلے والو، دیکھو میں یہاں تجارت کی غرض کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو یہاں سیر و تفریح کے لیے آیا تھا۔ تمہارا اونٹ پسند آیا تو میں خریدنے آ گیا، تو میں گھر جا کر اس اونٹ کی قیمت ادا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لے جائیے۔ حضرات گرامی قدر، وہ میرے آقا کریم کے حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ جب تک میرے آقا کریم ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے، اس وقت تک میرے آقا کریم کے جلووں سے منور ہو رہے ہیں۔ ہے کافر، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے آقا کے حسن کے جلوے دیکھتے رہے۔ جب میرے آقا کریم ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد جب سجدے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار یہ تو بتاؤ، یہ جو آدمی آیا تھا کون؟ کوئی اسے جانتا ہے؟ کسی کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو دوسرا شخص کہنے لگا، یار تو کہتا ہے، میں نام پوچھتا، یار جب وہ بولتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ امام احمد رضا بول اٹھے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ تو گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب۔ دوسرا شخص کہنے لگا، یار تو اس طرح دیکھ رہا تھا، میں تو اس کی کالی کالی زلف کو دیکھتا رہا، میں تو اس کی کالی کالی زلف کو دیکھتا رہا۔ دل میں جگر میں آنکھ میں، دل میں جگر میں آنکھ میں، بس تو ہی تو رہے، تیرے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے۔ اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور شہرت میرے نصیب کی باعث کو بخش دے، میرے کفن میں گئے سوئے جانا بھی دے۔ حضرات گرامی کا تیسرا شخص کہنے لگا، یار
صرف اس کی کالی زلفوں کو دیکھتا رہا، میں تو ان کی زلفوں کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے کو بھی دیکھتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، ان کے چہرے کے سامنے، ان کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا، آسمان پہ چاند پورا تھا پھر بھی آدھا لگا۔ حضرات گرامی چوتھا شخص عرض کرنے لگا، یار تم تو صرف اس کی زلفیں دیکھتے رہے، تم تو اس کی صرف گفتگو دیکھتے رہے، میں ان کی زلفیں بھی دیکھتا رہا، میں ان کے چہرے کی چمک کو بھی دیکھتا رہا، میں ان کی میٹھی میٹھی گفتگو کو سنتا رہا۔ تو کہنے لگا، اس کے تخیل میں کہتا ہوں، تو سوہنا جگ تو ود سونا، 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 تیرے حسن جمال دے عاشق ہیں، تیری زلف دے ول وچ، تیری زلف دے ول وچ دل پھس گئے، تیری زلف کمال دے عاشق ہیں، تیری ہر گال میٹھی ود ماکھی تو، تیری ہر گال میٹھی ود ماکھی تو، تیری ہر گال دے عاشق ہیں، دل نور زلیخا یوسف دی اسدائے لجپال دی عاشق۔ حضرات گرامی ابھی یہ بحث ہو رہی تھی، ایک شخص آیا کہنے لگا، یار تم نے ایک ایسے شخص کو اونٹ دے دیا جس کا نام نہیں جانتے، جس کا پتہ نہیں جانتے، وہ تمہیں اپنے حسن دکھا کر حسن میں گم کر کے تمہارا اونٹ ہتھیا کے لیے گئے۔ جب کلام نے یہ تاثر دیا کہ اونٹ چوری ہو گیا تو خیمے میں بیٹھی ہوئی سردار کی بیوی بولی، انا زامنۃ زامن جمالکم، خبردار اگر کسی نے کہا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی، اگر قیمت ادا نہ کی میں ادا کروں گی۔ تو کہنے لگے، یار کوئی تو ہے جو اسے جانتا ہے، کوئی پہچانتا ہے۔ تو وہ عورت سے کہنے لگے، بتا تو صحیح وہ کون ہے، کہاں کے رہنے والا ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ پھر کہا ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا ہوا یوں، جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا، ارے جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے آقا کریم کے صحابہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے؟ قافلے والے کہنے لگے، ہم نے دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یہ کھجوریں ہیں، حضور نے آپ کے لیے مہمانی نوازی کے طور پر دیا ہے، اور قیمت بتاؤ اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا قیمت کی بات کرتے ہو، اب قیمت کو چھوڑو، یہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم تو اس کا آنا جانا دیکھتے رہیں گے۔ ایک ماہ عدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، پورا پھونک گیا سب تن من دھن۔ یار جب وہ سارا قافلہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے اور رو رو کے عرض کرتے ہیں، کیونکہ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں کر چاہیے۔ حضرات گرامی وہ سارا قافلہ جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھ کے واپس جا رہا ہے، اور ان کے تیور بتا رہے ہیں اور ان کے انداز بتا رہے ہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، میدان ہی بک جائیے، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اور میدان ہی بک جائیے، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں۔ حضرات گرامی یہ میرے آقا کا حسن ہے۔ آج ہمارے دلوں میں آقا کے حسن کی تجلیاں، آقا کے نور کی تجلیاں ہمارے دلوں میں راسخ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے، ہمارے دلوں پر طرح طرح کے گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، ہم دنیا پر آئے
آقا نے ارشاد فرمایا اے مومن تو دنیا میں اس طرح رہے جیسے مسافر رہتا ہے. بابا فرید بھی بول اٹھے کوئی بن گیا رونق بکیاں دی, کوئی بن گیا رونق بکیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے پھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. تے یار فرید ہر کوئی مسافر ہے, کوئی آج چلیا کوئی کل چل. حضرات گرامی اکرام یہ جو میل ہے یہ کس طرح دھلے گا؟ میرے آقا کریم پر درود پاک کی کثرت سے دھلے گا, پھر میرے آقا کریم کا دیدار نصیب ہوگا. حضرات گرامی اکرام مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہجرت کے راہ صدیق اکبر غار ثور میں پہلے داخل ہوئے, صفائی ستھرائی کی, پھر حضور کو عرض کی یا رسول اللہ آپ اب تشریف لائیے. حضرات گرامی اکرام مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے انسان تیری دل کی گھوٹڑی میں بھی بڑا میل پڑا ہے, بڑا زنگ پڑا ہے, طرح طرح کے گناہوں کا میل پڑا ہے, پہلے اسے صاف کر پھر عشق مصطفیٰ اس میں داخل ہو. حضرات گرامی اکرام مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ زنگ دور ہو جائے, جب یہ میل دور ہو جائے تو پھر رات کو سوتے وقت نماز کے بعد جب سونے لگو تو پھر درود پاک کی کثرت کرنا, درود پاک کی کثرت کرنا. جب نیند ستانے لگے پھر درود پاک پڑھنا, پھر اسی طرح کرنا, پھر اسی طرح کرنا. جب نیند ستانے لگے تو پھر ہاتھ جوڑ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر ہی دینا وہ کرم نوازی حضور کی میرے غم قدے میں بھی آ کبھی, وہ کرم نوازی حضور کی میرے غم قدے میں بھی آ کبھی, میرے چھار اگر اے میرے نبی میرا کوئی تیرے سوا نہیں. پھر عرض کر ہی دینا انہاں سکھدیاں تیں پرلاندیاں تیں لکھوار صدقڑے جاندیاں تیں, انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تیں شالا بطوی آمن او گھڑیاں لو مکت مخدت برد یمن من بھامری چھلک وکھاؤ سجان اوے گالی مٹھیاں علاو مٹھن جرا ہمرا وادی سن کریاں. و پھر عرض کر ہی دینا ہر ویلے تانگاں یار دیاں بیٹھی رو رو کام میں اڑاواں فالاں پاواں تے میں قاصد بھیجاں, میرا تھی گیا حال بیماراں فالاں پاواں تے میں قاصد بھیجاں, میرا تھی گیا حال بیماراں یار تے باجو ہن جیون پورا ہن دل وچ درد ہزاراں. یار فریدہ میں تائیں میں روواں جی بچھڑی قطاراں ہماری علم